الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، معراج کا موضوع ہے سرکار غوث اعظم پیران پیر شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی نماز سے محبت۔ سامعین، ایمان و عقائد کی درستگی کے بعد تمام فرائض میں نہایت ہی اہم نماز ہے۔ قرآن و حدیث اس کی اہمیت سے مالا مال ہے اور قرآن پاک میں جا بجا نماز کی تاکید آئی ہے، اور ایک روایت کے مطابق قیامت کے روز سب سے پہلے نماز کا حساب لیا جائے گا۔ سامعین، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز سے بے حد محبت تھی۔ امام بہقی نے روایت کیا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام سے پوچھا گیا، اسلام میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب کیا چیز ہے؟ تو نبی کریم علیہ السلام نے شاہ فرمایا، نماز کو اپنے وقت پر ادا کرنا، جس نے نماز چھوڑی اس کا کوئی دین نہیں، نماز دین کا ستون ہے بے شک۔ سامعین، سرکار غوث اعظم کی سیرت مبارکہ میں بھی نماز سے محبت جا بجا ملتی ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی مبارک زندگی میں نماز کا کتنا اہتمام ہوتا تھا، اس سے متعلق چند واقعات۔ ابوالفتح حربی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ میں حضرت سیدنا غوث اعظم کی خدمت میں 40 سال رہا۔ میں نے دیکھا کہ آپ ہمیشہ عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھنا آپ کا معمول تھا کہ جب وضو ٹوٹ جاتا تو فوراً تازہ وضو فرما لیتے اور وضو کر کے 2 رکعت تحیۃ الوضو کی ادا فرماتے، اور رات کو عشاء کی نماز پڑھ کر اپنے خلوت خانے میں داخل ہوتے اور صبح کی نماز کے وقت وہاں سے نکلا کرتے۔ اللہ اکبر کہ سرکار غوث اعظم کو نماز سے کتنی محبت تھی۔ سامعین، سرکار غوث اعظم روزانہ 1000 نوافل ادا فرماتے تھے اور 15 برس تک یہ حال رہا کہ عشاء کی نماز کے بعد ایک پاؤں پر کھڑے ہو جاتے اور قرآن پاک پڑھتے پڑھتے صبح کر دیتے تھے، سبحان اللہ۔ اور اکثر 1 تہائی رات میں 2 رکعت نفل ادا فرماتے، ہر رکعت میں سورہ رحمان یا سورہ مزمل کی تلاوت فرماتے۔ اگر سورہ اخلاص پڑھتے تو اس کی تعداد 100 بار سے کم نہ ہوتی، سبحان اللہ۔ اگر بشری تقاضے کے تحت سونا ضروری ہوتا تو اول شام میں تھوڑا سا سو جاتے، پھر جلد ہی اٹھ کر عبادت الہی میں مشغول ہو جاتے۔ غرض آپ رحمۃ اللہ علیہ کی راتیں مراقبہ، مشاہدہ اور یاد الہی میں گزرتی تھی۔ نیند آپ سے کوسوں دور رہتی تھی۔ خود فرماتے ہیں کہ مجھے درد عشق نیند سے مانع ہے۔ رات کے وقت کبھی دولت قضا سے باہر تشریف نہ لاتے، خواہ خلیفہ ہی ملاقات کے لیے کیوں نہ حاضر ہوتا۔ سرکار غوث اعظم روزے نہایت ہی کثرت سے رکھتے تھے۔ بعض اوقات درختوں کے پتوں، جنگلی بوٹیوں، گری پڑی مباح چیزوں سے روزہ افطار فرماتے۔ سامعین، ایک روایت میں خود سرکار غوث اعظم اپنی عبادت اور ریاضت کے معاملات بیان کرتے ہوئے شاہ فرماتے ہیں، میں 25 سالوں تک تنہا جنگلوں ویرانوں میں ریاضت کرتا رہا، اور 15 سال تک میں نے عشاء اس طرح ادا کی کہ اس کے بعد ختم قرآن کرتا اور ختم قرآن کے دوران ایک پاؤں پر کھڑا رہتا۔ سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں کہ ایک رات سیڑھی پر چڑھتے ہوئے میرے نفس نے مجھ سے کہا، تم ایک گھڑی بھی آرام نہیں کرتے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ میں نے نفس کی یہ بات اپنے لیے خطرہ سمجھتے ہوئے یہ کیا کہ ایک پاؤں پر کھڑا ہو گیا، قرآن پاک پڑھنا شروع کر دیا، اور تب تک ایسے ہی کھڑا رہا جب تک قرآن پاک ختم نہ ہو گیا، سبحان اللہ۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ جامع منصور میں مصروف نماز تھا کہ ایک سانپ آ گیا، اس نے میرے سجدے کی جگہ سر رکھ کر اپنا منہ کھول دیا۔ میں نے اسے ہٹا کر سجدہ کیا مگر وہ میری گردن سے لپٹ گیا، پھر وہ میری ایک آستین میں گھسا اور دوسری سے نکلا۔ نماز مکمل کرنے کے بعد جب میں نے سلام پھیرا تو وہ غائب ہو گیا۔ دوسرے روز میں پھر اسی مسجد میں داخل ہوا تو مجھے ایک بڑی بڑی آنکھوں والا آدمی نظر آیا۔ میں نے اسے دیکھ کر اندازہ لگا لیا کہ یہ شخص انسان نہیں بلکہ کوئی جن ہے۔ وہ جن مجھ سے کہنے لگا، میں آپ کو تنگ کرنے والا وہی سانپ ہوں۔ میں نے سانپ کے روم میں بہت سارے اولیاء اللہ کو زمایا ہے مگر آپ جیسا کسی کو بھی ثابت قدم نہیں پایا۔ پھر وہ جن آپ رحمۃ اللہ علیہ کے دست مبارک پر طائب ہو گیا، سبحان اللہ۔ اللہ پاک ہم سب کو بھی 5 وقت کی نماز کو پابندی کے ساتھ پڑھنے والا اور فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل کی ادائیگی کرنے والا بنائے، اور نبی کریم علیہ السلام کی پکی سچی غلامی نصیب فرمائے، اور سرکار غوث اعظم سے محبت عقیدت رکھنے والا بنائے اور آپ کی سیرت پر چلنے والا بنائے۔ اللہم آمین۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ خیر۔